اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. صلوات. آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، میرا پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. میرا مالک ہم پر بہت مہربان ہے. اس نے ہمیں بخشنے کے لیے بہت سے وسیلے عطا کیے ہیں. پروردگار کا بڑا کرم ہے کہ ہم فرش عزا بچھانے والوں میں سے ہیں، فرش عزا پر بیٹھنے والوں میں سے ہیں، ذکر الہی، ذکر رسول و آل رسول کو کرنے والے اور اس ذکر کو سننے والوں میں سے ہیں. یہ ہماری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے، بشرطے کہ ہم اس وسیلے کے ذریعے اپنے کردار میں مثبت تبدیلی لائیں اور اپنے آپ کو باعمل بنائیں ان معلومات اور علم کی بنا پر جو ہمیں ان ہستیوں سے حاصل ہوتا ہے، اس ذکر سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے. ہمارا موضوع تاریخ کربلا ہے، جس میں 50 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کے جو واقعات ہیں جنہیں ہم مقدمات واقعہ کربلا گردانتے ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. آج اس سلسلے میں تیسری مجلس ہے. پہلی 2 مجالس میں بیان ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد کون سے واقعات رونما ہوئے. معاویہ کا طرز حکومت اور کوفہ میں اہل کوفہ کو، خصوصاً وہ لوگ جو حامی تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، ان کو تنگ کرنا، ان کو تکالیف پہنچانا اور ان کو گرفتار کرنا اور انہیں قتل کر دینا، یہ تمام معمولات چل رہے تھے، جن میں حجر بن ادئی کی بھی شہادت ہوئی، اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھی ایک بہت اچھے دوست عمر ابن المحق خزاعی تھے، ان کی بھی شہادت ہوتی ہے. اس کے بعد ایسا ہے کہ کچھ معاملات
آگے بڑھے جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے صحابہ کرام کو جو رسول پاک کے قریب بڑے عظیم المرتبت تھے اور بڑے پاکیزہ کردار کے تھے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں میں جب مخالفانہ جذبات بیدار ہوئے تو اس میں بہت ساری ایسی غلطیاں تھیں جو معاویہ سے سرزد ہوئیں، جن کی بدولت لوگ مجھ سے متنفر ہونے لگے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زیاد بن ابی، جسے زیاد بن سمیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ شخص تھا، عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کے باپ کا علم نہ ہو تو اسے ابن سمیہ کہا جاتا ہے، تو کبھی وہ زیاد بن ابی کہلاتا تھا، زیاد بن ابا کہلاتا تھا، اور وہ شخص جس کے باپ کا علم نہیں تھا، معاویہ نے اسے اپنا بھائی قرار دیا، اور اس کے بعد وہ زیاد بن ابو سفیان کہلایا جانے لگا، اور اس شخص نے، زیاد نے، اس بدولت معاویہ کے ساتھ بڑی وفاداری نبھائی۔ علی کے شیعوں کے جو معاویہ کے مخالفت میں تھے، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، ان کی آنکھیں نکالی گئیں، ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور جب حجر بن ادئی اور ان کے ساتھیوں کو جعلی فائلیں بنا کر معاویہ کے پاس دمشق بھیجا ہے کوفہ سے زیاد بن ابی نے، جو کہ اس وقت گورنر تھا، اور وہ جو جعلی فائلیں بنا کر بھیجی تھیں، ان کی بدولت ان کو وہاں پر مرج عذرا میں شہید کر دیا گیا، جس کے بعد کچھ مخالفتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ بہرحال یہ زیاد بن ابی کو بعد میں معاویہ نے مصر میں گورنر مقرر کیا، اور 53 ہجری میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب 51 ہجری کے بعد جو گورنر مقرر کیا جاتا ہے کوفہ کا، وہ ہے مغیرہ بن شعبہ۔ اب یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک ایسا کام کیا جس کی بدولت، جو کہ اس کا اپنا کہنا ہے کہ آج میں وہ کام کر کے آیا ہوں کہ اب سال ہر سال بنو امیہ کا جھنڈا لہراتا رہے گا، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایسا شگاف ڈال دیا ہے جو کبھی اب پر نہیں ہو سکے گا۔ بات یہ تھی کہ یہ گورنر تھا کوفہ کا، اور چند برس رہا تو معاویہ اس کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، اور اس کی جگہ سعد بن عاص کو گورنر کوفہ بنا کر بھیجنا چاہتا تھا۔ اب مغیرہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو تبدیل نہ کیا جائے، لیکن وہ کس طرح سے کہتا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور دمشق میں معاویہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں، تاکہ اہل کوفہ یا آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اپنی گورنری کی فکر ہے، لیکن میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی تجویز لے کر آیا ہوں۔ اور معاویہ سے بات کرنے سے پہلے اس نے دراصل یہ بات یزید سے کی، اور یزید سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے بہت سارے اصحاب دیکھے ہیں اور ان کے اولاد، ان کے بیٹے بھی دیکھے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ ان سب میں بہت قابل، بہت علم و فضیلت والے اور بہت گہری نظر رکھنے والے ہیں، اور ہمیں معاویہ کے بعد کوئی اور نظر نہیں آ رہا ہے رہنما، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی جانشینی کا اعلان کریں اور ہم آپ کی بیعت لیں گے۔ اس طرح سے آپ کی بیعت کرنے کے بعد مسلم امہ متحد رہے گی، اس کے حصے بکھرے نہیں ہوں گے۔ یزید نے اپنی وہ تعریفیں جو کہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ واقعی اس میں یہ ہیں، جو کہ تھیں بھی نہیں، لیکن خوشامد پرستی اور چاپلوسی تو لوگ کرتے ہیں جہاں ان کا مفاد ہو۔ اس نے یہ سب اسی لیے کیا تھا تاکہ ان کا دھیان اس طرف جائے اور اس کو وہ وفادار سمجھیں۔ تو یزید نے کہا کیا واقعی تم ایسا سمجھتے ہو میرے بارے میں؟ تو
تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا، جو کہ اس وقت گورنر کوفہ تھا، اس نے کہا ہاں ہاں آپ بالکل اس قابل ہیں، میرے تو کوفہ میں کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کی جانشینی، آپ کی بیعت کرنے کو بے قرار ہیں۔ کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر میں بات کرتا ہوں۔ وہ معاویہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بابا آپ میرے لیے جانشینی کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے اس طرح سے، یہ دیکھیں۔ کہا تمہیں یہ بات کس نے کہی ہے؟ کہا جی مجھے مغیرہ بن ابن شعبہ نے کہی ہے۔ اس کو بلوایا تو معاویہ نے کہا یہ تم نے کیا بات کہی ہے؟ کیا تم واقعی ایسا سمجھتے ہو؟ کہا ہاں جی میں واقعی ایسا سمجھتا ہوں، یزید میں تو یہ خوبیاں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا، یہ مسلمانوں کے لیے پناہ ثابت ہوگا، پناہ گاہ ثابت ہوگا، اور سب لوگ یہاں پر ہی سکون پائیں گے، اور یہ تمام مسلم امہ کو لے کر چلنے والا شخص ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد معاویہ نے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو اس کا ارادہ تھا اس کی گورنری کو تبدیل کرنے کا، وہ ارادہ اس نے ترک کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ جاؤ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوفہ کے لوگ بھی ایسا چاہتے ہیں تو پھر ان کا ایک وفد میرے پاس آئے، مجھ سے یہ درخواست کرے کہ میں یزید کو جانشین مقرر کر دوں۔ اب وہ شخص چلا گیا۔ جب کوفہ واپس گیا اس کی گورنری موجود اسی طرح سے برقرار تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو روایات میں ہے کہ 10 افراد، اور کچھ روایات میں 10 سے بھی زیادہ افراد، ان کو اس نے تیار کیا، 30,000 درہم ان کو دیے اور کہا جاؤ اور معاویہ کو جا کر کہو کہ وہ یزید کو جانشین بنا دے، ہم اس کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ اور ان کا جو اس وفد کا جو بڑا تھا یا سردار تھا، وہ بنایا اپنے بیٹے موسیٰ ابن مغیرہ ابن شعبہ کو۔ یہ لوگ جب دمشق پہنچے تو کہا معاویہ سے کہ ہم آپ سے اس طرح سے کوفہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بنا دیں، جانشین بنائیں، ہم بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کوفہ کے لوگوں کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو معاویہ نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو میں تو اس بات پر خوش ہوں، راضی ہوں، لیکن مجھے ابھی اور بھی بہت کچھ دیکھنا ہے، تم لوگ اپنے ارادے پر ابھی قائم رہنا، لیکن ابھی اس بات کو باہر نہ نکالنا۔ وہ باقی لوگ جب ایک طرف ہوئے تو موسیٰ ابن مغیرہ کو اپنے قریب بلایا معاویہ نے اور کہا کہ ان لوگوں کا ایمان تمہارے باپ نے کتنے میں خریدا ہے؟ کہا 30,000 درہم میں۔ تو معاویہ نے کہا اللہ اکبر، واقعی ان کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے، وگرنہ اتنا سستا اپنا دین نہ بیچتے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ جانتا وہ سب تھا، اسے پتا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، دراصل خوشامد کر رہے ہیں، چاپلوسی کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد حل ہو رہا تھا، اس کے بیٹے کی خلافت پکی ہو رہی تھی، جانشینی مل رہی تھی، تو اور کیا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ لوگ وہاں چلے گئے اور اس نے اب یہ کام شروع کیا۔ ساتھ ہی مغیرہ نے یہ بھی کہلوایا تھا کہ یہاں پر جب کوفہ سے ہمارے لوگ یہاں کے، میں ان سے ان کی بیعت کا میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ بیعت کریں گے یزید کی۔ اور مصر میں اس وقت زیاد بن ابی تھا گورنر کا، وہاں سے کیونکہ زیاد کا سب کو پتہ تھا کتنا کس قسم کا وہ شخص ہے، کتنا متشدد ہے اور کتنا اذیت دینے والا ہے، اور خصوصاً علی کے شیعوں کو، تو کہا کہ وہاں کی ذمہ داری زیاد بن ابی کو دیں، اور جب مصر سے اور کوفہ سے لوگ بیعت کر لیں گے تو پھر کہیں پر بھی لوگ باقی شہروں میں انکار نہیں کر پائیں گے اور سب کے سب یزید کی بیعت کر لیں گے۔ یوں یہ سلسلہ اس طرح سے بڑھنے لگا۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ چند برس اس طرح سے گزرتے ہیں اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ جاری رہتا ہے۔ کوفہ میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لالچ بھی دیا جاتا ہے اور خوف بھی دلایا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بیعت کرنے کے لیے راضی ہوتے جاتے ہیں، اور وہاں پر زیاد بن ابی بھی یہ کام شروع کرتا ہے۔ بہرحال 53 ہجری میں وہ مر جاتا ہے، اور اس طرح یہ کام ابھی یہاں پر جاری تھا۔ اب معاویہ یہ سوچتا ہے کہ باقی ہر طرف سے تو مجھے اطمینان ہو گیا، لیکن مدینے میں اتنا آسان نہیں ہوگا بیعت کو لینا،
تو وہ 56 ہجری میں بیعت لینے کا آغاز کرتا ہے۔ جب وہ یہ آغاز کرتا ہے اور مکہ میں جاتا ہے، مدینہ میں جاتا ہے، تو ایک اجتماع میں جب وہ اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے تو عبد الرحمن ابن ابی بکر اعتراض کرتے ہیں، وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم کیسے موروثی سیاست کو، خلافت کو انجام دے سکتے ہو، شروع کر سکتے ہو؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، وراثت تو نہیں ہے دین میں، تم کس طرح سے اپنے بعد یزید کو مقرر کر سکتے ہو؟ بہرحال آپس میں بحث ہوتی ہے، لیکن جناب عبد الرحمن ابن ابی بکر اعتراض اپنا کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں کہ اس کا ہم بیعت اس کی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ معاویہ مکہ اور مدینہ میں بیعت لینے کا آغاز کرتا، جس طرح میں بھی آپ سے ذکر کیا ہے، اس سے پہلے معاویہ نے امام کے نام خط لکھا، اور یہ خط تعلق رکھتے ہیں سننے سے، ایک جو معاویہ کا خط ہے اور پھر امام نے جو جواب دیا وہ۔ معاویہ نے امام کے پاس خط لکھا، اس کے بعض حصے کا مفہوم یہ ہے: میرے پاس آپ کی فعالیت کی خبریں پہنچی ہیں، یعنی آپ کچھ کر رہے ہیں، کچھ کارکردگی آپ کی ہے، کچھ آپ ادھر ادھر لوگوں سے ملنا یا لوگوں کا آپ سے ملنا وغیرہ، ان سب کی خبریں پہنچی ہیں۔ اگر یہ خبریں سچ ہیں تو مجھے آپ سے ایسی توقع نہیں تھی، اور اگر غلط ہیں تو بجا ہے، کیونکہ میں ایسی باتوں سے آپ کو بری سمجھتا ہوں۔ جو عہد آپ نے خدا سے کیا ہے اسے پورا کریں، اور مجھے بھی ایسا کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اگر آپ میری اور میری حکومت کی تائید نہیں کریں گے تو میں بھی آپ کو جھٹلانے کی کوشش کروں گا، اور اگر مجھ سے چال بازی سے پیش آئیں گے تو میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ خدا سے ڈریے اور امت اسلامی کو اختلاف و فتنہ سے بچائیے۔ یہ خط انصاب الاشراف کی جلد دوم صفحہ 153 پر درج ہے۔ اب یہ خط ہے جو معاویہ نے امام کو لکھا ہے۔ یہ جو کھلم کھلا بیعت لینا شروع کی تھی، یہ اس کے آغاز کے دوران کا وقت ہے۔ امام نے جواب دیا، امام کا جو جواب ہے معاویہ کے نام۔ امام نے معاویہ کو جو خط لکھا تھا اس کا بعض حصہ کچھ اس طرح سے ہے، جس کا مفہوم ہے: تمہارا خط ملا، لکھا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں ایسی خبریں ملی ہیں جن کی تمہیں مجھ سے توقع نہیں تھی۔ میری طرف جن باتوں کی نسبت دی گئی ہے میں ان سے بری ہوں، صرف خدا نیکیوں کی طرف آدمی کی ہدایت کرتا ہے۔ ایسی رپورٹ پہنچانا ان سخن چین لوگوں کا کام ہے جو امت اسلامی کے درمیان اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے جنگ اور مخالفت کا کھلم کھلا اعلان نہیں کیا ہے۔ میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں، جبکہ تم نے عہد شکنی کی ہے۔ تم نے خدا کے صالح اور نماز گزار بندے ہجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، حالانکہ تم نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ امان میں رہیں گے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے ظالموں اور بدعتیوں سے جنگ کی اور امت اسلامیہ کو اچھی باتوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا اور اچھائی اور نجات کی طرف بلایا، اور اس سلسلے میں نادان لوگوں کی کھڑی کی ہوئی مشکلوں اور ان کی ملامت کو جان کے بدلے خریدا تھا۔ اللہ کے صالح بندے جس کا بدن عبادت کی وجہ سے لاغر اور چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا، رسول کے صحابی عمر ابن المحق کو تو نے قتل نہیں کیا؟ کیا تو نے دی ہوئی امان سے چشم پوشی نہیں کی؟ اگر آسمان کے پرندوں کو تیرے امان نامے کی خبر ملی ہوتی تو وہ اپنے آشیانے چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی بلندی سے اتر آتے، لیکن تو نے عرب کی اس ممدوح خصلت سے کہ وہ عہد کی پابندی کرتے تھے، تو نے ایسا نہیں کیا۔ فریب کاری اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چشم پوشی کی۔ عہد توڑنے والوں پر جواں مردی کا لباس زیب نہیں دیتا۔ کیا تو نے اپنے ناپاک مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کی خاطر زیاد بن سمیہ کو، جس کا یہی معلوم نہیں کہ کس کا بیٹا ہے، تو نے اسے اپنے باپ کا بیٹا نہیں کہا؟
اور اسے اپنا بھائی نہیں سمجھا ہے؟ جب ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے رسول کی طرف سے پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن تو نے رسول کے فرمان کے برخلاف کینہ کی بنا پر جان بوجھ کر اسے اپنے باپ کی طرف منسوب کیا۔ چنانچہ اس نے تیرے اس احسان کی وجہ سے تیرے فرما روا ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کی آنکھیں نکالیں اور انہیں خرموں کے درختوں پر لٹکایا۔ لگتا ہے کہ تم اس امت میں سے نہیں ہو اور وہ بھی تجھ سے نہیں ہے۔ کیا تو نے حضرمی کہ جو کہ زیاد کی تحریر کے لحاظ سے حضرت علی کے مخلص شیعہ تھے قتل کا حکم نہیں دیا اور پھر اسی پر اکتفا نہ کی، بلکہ یہ فرمان بھی جاری کیا کہ جو بھی علی کا پیرو ہو اسے تہہ تیغ کر دو، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ کیا علی کا دین ان کے ابن عم رسول خدا کے دین سے جدا ہے؟ اگر اس دین کی حرمت نہ ہوتی تو تم اور تمہارے باپ دادا تپتے صحرا میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے۔ تم نے اپنے خط میں لکھا ہے اگر آپ میرا انکار کریں گے تو میں آپ کا انکار کروں گا، اگر میرے ساتھ مکر کریں گے تو آپ کے ساتھ مکر کروں گا۔ تو سن، میں اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہاری ہیلا بازی بہانہ بازی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، بلکہ تمہارے فریب کا تمہیں کو زیادہ نقصان پہنچے گا۔ تم تو اپنے جہل کے جہالت کی سواری پر سوار ہو گئے ہو اور اپنے کیے ہوئے عہد کو یکے بعد دیگرے توڑ رہے ہو۔ اپنی قسم، تم نے جو عہد کیے تھے وہ وفا نہیں کیے ہیں اور ان نیکوکار اور خدا ترس لوگوں کو قتل کر کے اپنے کیے ہوئے عہد کی اہمیت ختم کر دی ہے۔ یہ بہادر اور بے گناہ مسلمان تمہارے حکم سے شہید کیے گئے ہیں۔ نہ انہوں نے تم سے جنگ کرنے کا اعلان کیا تھا اور نہ ان کی گردن پر کسی کا خون تھا۔ تم نے انہیں اس لیے قتل کیا ہے کہ وہ حق کے طرفدار تھے اور ان فضیلتوں کے اعتراف میں شک نہیں کرتے تھے جو تم میں نہیں ہے۔ ہاں اے معاویہ، اپنے نفس کو قصاص کی بشارت دو اور روز حساب کا یقین رکھو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی کتاب میں اس کے بندے کے چھوٹے بڑے اعمال مرقوم ہیں، یعنی لکھے ہوئے ہیں، اور خدا انہیں ہرگز فراموش نہیں کرے گا۔ تم نے اس کے دوستوں کو اسیر اور ایسے بہانوں کی بنا پر ان کے قتل کا حکم دیا یا جلا وطن کیا کہ جن کا عقل و منطق سے کوئی ربط نہیں ہے، اور اپنے بیٹے یزید کے لیے ناحق لوگوں سے بیعت لی جبکہ وہ نا تجربہ کار ہے، کھلم کھلا شراب پیتا ہے، کتوں سے کھیلنا اس کا دلچسپ مشغلہ ہے۔ میری نظروں میں تم نے ایسے ناشائستہ افعال انجام دے کر اپنے دین اور دنیا کو برباد کر لیا ہے اور اپنی عوام کے حق میں ظلم کیا ہے۔ اور اس بے وقوف، یہاں پر بے وقوف سے مراد شعبہ بن مغیرہ بن شعبہ ہے، اس بے وقوف جاہل کی یاوہ گوئیوں پر کان دھرے اور اللہ کے حکم کو حقیر سمجھا ہے۔ یہ خط لکھا امام نے۔ بلازری ایک مورخ ہے، لکھتے ہیں کہ امام حسین نے معاویہ کو بہت سخت خط لکھا اور اس خط میں زیاد بن ابی اور ہجر بن ادئی کے بارے میں اس کے ناشائستہ کردار کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ لکھا، جس دن سے تم پیدا ہوئے ہو صالح لوگوں کو فریب دینے ہی میں خوش ہو، مجھ سے بھی جو ہیلا کرنا چاہتے ہو کرو، اور مغیرہ بن شعبہ اور ہمارے دشمنوں کی باتوں کو اپنا دستور العمل بنا لو۔ امام نے خط کے آخر میں لکھا، والسلام علی من اتبع الہدی۔ ایک بہت بڑی بات ہے، والسلام ہوتا ہے کہ اور سلامتی ہو، لیکن مولا نے صرف یہ نہیں لکھا، مولا نے لکھا والسلام، سلامتی ہو، علی اوپر، اس کے اوپر، من اتبع الہدی، جو اتباع کرے ہدایت کی۔ یہ خط تھا جو امام حسین علیہ السلام نے لکھا۔ اس خط سے بہت کچھ ثابت ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آگے جاری رکھیں گے، چوتھی مجلس میں انشاءاللہ آگے اس کا بیان ہوگا۔ یہ وہ ساری صورتحال تھی، یہ وہ واقعات ہیں کہ جو کربلا کا موجب بنتے گئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے
کہ اس وقت پہ یہ ظلم کرنے والے اور کیسے کیسے لوگ مقرر کیے ہوئے تھے حکمران کے طور پر، گورنروں کے طور پر، کہ جنہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ انسانیت کیا ہے، انہیں فقط اپنے حکمران کو خوش کرنے کی بجائے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے موقع پر، ایسے حالات میں وہ انسانیت سے بھی گر گئے۔ کہتے ہیں کہ جب سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تو ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے، ایک 9 برس کا بیٹا اور ایک 10 برس کا بیٹا، محمد اور ابراہیم۔ کچھ روایات ہیں کہ ان کو ان کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا تھا، کچھ میں ہے کہ ان کو قید میں رکھا گیا تھا، اور کچھ میں ہے کہ سال بھر ان کو قید رکھنے کے بعد ان کو پھر شہید کیا گیا۔ جو زیادہ معتبر روایت سمجھی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ گرفتار ہو گئے تھے اور انہیں 1 سال کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ دونوں شہزادے اپنے بابا کی شہادت کے بعد چھپتے پھرتے تھے۔ ایک بار جب وہ پکڑے گئے، ہر طرف تو چھاپے مار رہے تھے، ابن زیاد کے سپاہی پکڑے گئے تو وہ ان کو لے جایا گیا قید خانے میں، زندان میں شخص آتا تھا جو ان کو کھانا دیتا تھا، اور حکم یہ تھا ابن زیاد کا کہ ان کو کھانا بھی اتنا دو کہ جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو۔ 1 وقت کا کھانا دیا جاتا تھا۔ دونوں بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روزہ رکھا کریں گے، اور جب افطار کا وقت ہوتا تھا تو وہ جو 1 وقت کا کھانا ملتا تھا وہ کھانا اس وقت وہ کھا لیا کرتے تھے۔ بچوں کا سن دیکھیے اور اہل بیت رسول کی طرف توجہ کیجیے کہ اس گھرانے کے بچے بھی کیسے ہیں۔ ایک بار جب وہ کھانا دینے کے لیے شخص آیا تو اس شخص سے پوچھا، اس شخص کبیر سن تھا، کافی بزرگ سا تھا، اس سے کہا کہ اے شخص، کیا ہم تم سے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، کیا بات ہے؟ کہا کہ کیا تم رسول پاک کو جانتے ہو؟ کہا ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کہا اچھا، کیا تم علی کو بھی جانتے ہو؟ کہا ہاں وہ میرے مولا ہیں۔ کیا بی بی زہرا کو بھی جانتے ہو؟ کہا ہاں وہ ہماری مختومہ ہیں، بی بی ہیں۔ کہا ہم ان کے خاندان کے لوگ ہیں، حسین میرے ماموں ہیں، ہم اولاد علی ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا ہم سفیر حسین مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، کہنے لگا وہ تم لوگ ہو، وہ دونوں بچے تم ہو؟ اف میرے خدایا، یہ کیسا غضب ہو گیا! میں اب ضرور وہ کام کروں گا کہ جو میری بخشش کے لیے ہے۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم وہ لوگ ہو، میں تم لوگوں کو رہا کر دوں گا، لیکن دیکھو دن کے وقت مت نکلنا، رات میں جانا، کیونکہ یہ لوگ تمہاری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ رات کے وقت میں اس نے بچوں کو آزاد کر دیا۔ بچوں کو راستے معلوم نہیں تھے، اللہ پردیس میں کسی کو یوں تنہا نہ کرے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ یتیم 9 اور 10 برس کے بچے، وہ کبھی اندھیروں میں چھپتے چھپاتے ایک جگہ پر پہنچے تو انہیں فجر کا وقت تھا، انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو نہر فرات ہے۔ اتنے میں فجر کے بعد کچھ عورتوں کا آنا شروع ہوا جو پانی بھرنے کے لیے آ رہی تھیں۔ بچے خوف سے کہ کوئی ان کو پہچان نہ لے، کوئی ان کو پکڑ نہ لے، درخت پہ چڑھ گئے۔ کہتے ہیں عورتیں آتی تھیں، پانی بھر کے جاتی تھیں۔ اتنے میں ایک عورت جو پانی بھر رہی تھی اس کی نگاہ پانی کے عکس پہ پڑی، اس نے دیکھا 2 خوبصورت بچے گویا چاند کے ٹکڑے، وہ اس کو نظر آئے۔ اس نے جب دیکھا مڑ کر درخت کی طرف تو اس نے کہا تم کون ہو؟ بچوں نے بتایا کہ ان کو کہا کہ تم نیچے اترو، میں تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتی ہوں۔ بچے نیچے اترے، جب انہیں بتایا، ان سے پوچھا کہ کون ہو، انہوں نے بتایا ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ وہ عورت رونے لگی، کہنے لگی میری مالکن حب رکھتی ہے، اہل بیت رسول سے محبت رکھتی ہے،
آ جاؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس گھر میں لے کر جاتی ہوں۔ لے کر گئی۔ جب مالکن کو پتہ چلا، اس نے بچوں کو سینے سے لگایا، کھانا کھلایا اور کہا کہ اس کمرے میں سو جاؤ، ایک کمرہ مقرر کر دیا۔ کہتی ہیں اس عورت کا جو شوہر تھا وہ باہر گیا ہوا تھا، شام کو جب تھکا ہارا لوٹا ہے تو بتانے لگا کہ میں آج سارا دن خوار ہوتا رہا مگر میرا کام نہیں ہو سکا۔ وہ سارا دن جناب مسلم بن عقیل کے بچوں کو ڈھونڈتا رہا تھا، کیونکہ ابن زیاد نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی ان بچوں کو ڈھونڈ کے لائے گا انہیں بہترین انعام ملے گا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ شخص آ کر بیٹھا، مغرب پین پڑھنے کے بعد دونوں شہزادے اس کمرے میں موجود تھے، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے، ماں اور باپ کو یاد کرنے لگے۔ جیسے ہی رونے کی آواز باہر آئی، وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کون سے بچوں کے رونے کی آواز ہے؟ بیوی نے کوشش کی کہ اسے پتہ نہ چلے، لیکن وہ اس کمرے میں پہنچ گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا وہی ننھے بچے۔ کہا کون ہو تم؟ بچے سمجھ گئے تھے کہ اب کچھ نہیں بچا۔ انہوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، اے حارث ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ اس نے دونوں بچوں کو پکڑا اور لے گیا نہر کے کنارے، کہنے لگا اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا، غلام سے کہا ان کے سر قلم کر دو۔ بچوں نے کہا تو ہمیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ کہا میں تم سے انعام حاصل کروں گا، تمہارے سر دکھا کر، تمہارے سر لے جا کر مجھے گورنر کوفہ انعام دے گا۔ کہا تم ہمیں زندہ لے کر چلے جاؤ۔ کہا نہیں، اپنے غلام سے کہا، وہ حبشی غلام تھا، وہ آگے بڑھا۔ جیسے ہی آگے بڑھا دونوں بچوں نے کہا کہ اے شخص تو جانتا ہے کہ تو بالکل تیری شکل بلال حبشی سے ملتی ہے۔ کہنے لگا، اس شخص نے کہا تم بلال حبشی کو کیسے جانتے ہو؟ وہ تو میرے آقا ہیں۔ کہا وہ ہمارے نانا کے صحابی تھے۔ انہوں نے کہا، اس شخص نے پوچھا تم کون ہو؟ بتایا مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ اس نے فوراً تلوار پھینکی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اتنے میں اس نے اپنے بیٹے سے کہا، حارث نے کہا آؤ جوان آؤ تم ان کے سر قلم کرو۔ جب وہ قریب آئے تو بچوں نے کہا تم بالکل ایسے لگتے ہو، تمہارا وہی سن ہے جو ہمارے بھائی علی اکبر کا ہے۔ کہا کون علی اکبر کا؟ حسین کا بیٹا۔ کہا کیا تم وہ ہو؟ کہا ہاں ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ کہا نہیں میں تم لوگوں کو نہیں مار سکتا۔ وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ اب حارث آگے بڑھا، دونوں بچوں نے کہا اے حارث تو ہم پہ رحم فرما۔ کہا نہیں مجھے تو انعام چاہیے۔ کہا پھر ہمیں تو مہلت دے دے، ہم 2 رکعت نماز ادا کریں۔ دونوں شہزادوں نے شکر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد جب بچوں کو ذبح کرنا چاہا، سر قلم کرنا چاہا، چھوٹے کی طرف بڑھا۔ بڑے نے کہا کہ نہیں میں چھوٹے کو اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا، میری ماں نے کہا تھا اس کی حفاظت ایسے کرنا جس طرح اپنی اولاد کی جاتی ہے۔ یہ میرا چھوٹا بھائی نہیں بلکہ میرا بیٹا بھی ہے۔ جب وہ بڑے کی طرف بڑھا تو چھوٹا بھائی فوراً آگے ہو گیا۔ کہا مجھے بابا نے کہا تھا بڑے بھائی باپ کی طرح ہوتے ہیں، ان کا حکم ماننا، ان کا خیال رکھنا۔ میں اپنے سامنے اپنے بڑے بھائی کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ کس کو پہلے قتل کرے۔ بڑا شہزادہ آگے بڑھا، کہا تم میرے سے آغاز کرو۔ اس نے بڑے بیٹے کے سر کو قلم کیا اور جسم کو، اس پاک جسد کو نہر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد چھوٹے شہزادے کو قتل کیا اور پھر وہ سر بھی قلم کر لیا اور کہتے ہیں کہ جسم کو نہر میں پھینک دیا۔ ہائے اس نہر میں دونوں شہزادے، دونوں کے لاشیں تیرتے تیرتے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ زارا کے خاندان کے بچے، ہائے وہ اولاد، وہ طفلان مسلم بن عقیل، وہ یتیم پردیس میں مارے گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔